قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 22 کی حدیث نمبر 21 میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زنا کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ زنا بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے جو اسباب اور ذرائع ہیں وہ بھی حرام اور ناجائز ہیں، اور سراسر وہ بھی گناہ ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو جس طرح زنا سے بچنا فرض و واجب ہے، اسی طرح اس گناہ کے جو اسباب و ذرائع ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ جو باتیں یہاں پر بیان کی جائیں انہیں ہم اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں، جو باتیں بچنے کی بیان کی جائیں ان سے بچنے کا اہتمام کریں، جو باتیں کرنے کے لیے بتائی جائیں ان کو کرنے کی کوشش کریں، اور یہی اصلاح کا طریقہ ہے۔ نہ کوئی ایسا تعویذ ہے کہ ہم اسے گلے میں ڈال لیں اور ہم اللہ والے بن جائیں، نہ کوئی ایسا دم ہے کہ جو ہم کریں اور ذرا سی دیر میں متقی پرہیزگار بن جائیں۔ خود بخود ایسا نہیں ہو سکتا، گو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے، وہ جب چاہیں جس کو چاہیں جس وقت چاہیں تبدیل فرما دیں اور اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں، لیکن عادت اللہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عام دستور بھی یہی ہے کہ نیک بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے دعا اور کوشش ضروری ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا اور کوشش میں بھی کوشش مقدم ہے اور ضروری ہے، کیونکہ دعا بھی بغیر کوشش کے نہیں ہو سکتی۔ تو ساری طریقت کا اور سارے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ بندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اور جو فرائض و واجبات اور حقوق اللہ حقوق العباد ہیں ان کو ادا کرنے کی ہم کوشش کرتا رہے۔ لہذا آج اس حدیث کی روشنی میں جو گزشتہ منگل بھی پڑھی گئی تھی، دوبارہ آج بھی انشاءاللہ پڑھی جائے گی، ہم سب پوری توجہ و دھیان کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور پھر جو اس کی تشریح اللہ تعالیٰ صحیح کروا دیں وہ ہم اپنے دل پر نقش کر کے زنا اور اسباب زنا دونوں سے بچیں۔ گناہ ہو گیا ہو توبہ کر لیں، اور پھر مرتے دم تک بچنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اس کے لیے گڑ گڑا کے دعا بھی کرتے رہیں۔ کوشش اور جو دعا جب کسی کام میں ہو جاتی ہے عام طور پر اس میں کامیابی ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی ناکامی ہوتی ہے ان میں سے کسی نہ کسی میں کمی ہوتی ہے۔ پہلے حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا غیر محرم کی طرف حرام طریقے سے دیکھنا ہے، اور کان بھی زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا غیر محرم عورت کی بلا ضرورت آواز سننا ہے۔ زبان کا بھی زنا ہے، اور اس کا زنا غیر محرم سے ناجائز گفتگو کرنا ہے، اور پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور پیروں کا زنا اس کی طرف چل کر جانا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور یہ نامحرم کو چھونا ہے، شہوت کے ساتھ چھونا ہے، اور دل بھی زنا کرتا ہے، اور دل کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف مائل ہو اور اس سے لذت لے، مزہ لے، اور خواہش اور تمنا کرنا، دل میں کسی نامحرم عورت کی خواہش اور تمنا کرنا، یہ ہیں سارے اسباب زنا، یہ سب زنا کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے آدمی آگے بڑھتے بڑھتے زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یا تو شرمگاہ تصدیق کر کے زنا کر لیتی ہے، یا تکذیب کر کے آدمی زنا سے بچ جاتا ہے۔ اس کے فائدے میں حضرت نے اس سے بھی ایک زیادہ سخت جو زنا کے حکم میں عمل ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ نام بے ریش لڑکوں سے ایسی باتیں کرنا یا ایسا کام کرنا اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت نے فرمایا پچھلی حدیث جس کا تعلق گانے باجے سے ہے وہ بھی ملا لو، کیونکہ گانا باجا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بھی شہوت کو ابھارنا پایا جاتا ہے، اس لیے گانے بجانے کے آلات کا استعمال کرنا، ڈانس کرنا، یہ سب شہوت رانی ہے، یہ بھی اسباب زنا میں سے ہے، اس لیے یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس حدیث میں آنکھوں کا زنا بھی بتلایا گیا ہے، آنکھ کا زنا، کان کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیروں کا زنا، دل دماغ کا زنا، یہ سب گناہ ہے، اور اصل زنا بھی حرام ہے، لیکن اس کا عام معاشرے میں، عام مسلمانوں میں اس کا پایا جانا کم ہے، لیکن ان اسباب زنا کا پایا جانا بکثرت ہے، اور ان اسباب زنا میں بھی بدنگاہی بے حد عام ہے،
بدنگاہی جو کہ حرام ہے یا ناجائز ہے، گناہ ہے، دراصل نظر سے دوسرے کو دیکھ کر لذت حاصل کرنا اور شہوت پوری کرنا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، یہ ہے اصل آنکھوں کا زنا۔ یہی چیز بولنے میں بھی ہوتی، جب ایک نامیرا مرد نامیرا عورت سے، نامیرا عورت نامیرا مرد سے بات کرتے ہیں تو اگر اس میں جنسی خواہش کار فرما ہے تو وہ زبان کا زنا ہے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، ایک دوسرے کے جسم کو ہاتھ لگانا، اس میں بھی یہی جنسی شہوت اور جنسی خواہش پوری کرنا پایا جاتا ہے تو وہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی نامیرا مرد کا کسی نامیرا عورت کے پاس، نامیرا عورت کا کسی نامیرا مرد کے پاس چل کر جانا، اس کے پاس بیٹھنا، تنہائی میں اس سے ملنا، گفتگو کرنا، باتیں کرنا، یہ بھی اسی لیے گناہ ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کے اندر ایک شہوت رکھی ہے، جو اپنی حکمت سے رکھی ہے اور بالکل بجا ہے اور بالکل درست ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کی نسل نہیں چل سکتی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کڑی شرطیں لگائی ہیں، پہرے بٹھائے ہیں کہ وہ اپنے حد میں رہے اور جائز جگہ اس کو پورا کیا جائے، اور وہ ہے نکاح۔ کہ نکاح نامیرا مرد عورت نکاح کر لیں، پھر جو چاہے کریں۔ جو چاہے کرنے کا مطلب یہ کہ پھر بے شک ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے سے جائز باتیں کریں، ایک دوسرے سے کے جسم کو ہاتھ لگائیں، یہاں تک کہ جمع کرنا چاہیں تو کریں، سب حلال، لیکن ناجائز طریقے سے، بغیر نکاح کے، نامیرا مرد نامیرا عورت ایک دوسرے سے شہوت کے ساتھ بولیں، بیٹھیں، چلیں، پھریں، ہاتھ ملائیں، گفتگو کریں، تو یہ گناہ ہے۔ یہ وہ پہرا ہے جو شریعت نے اسے بٹھایا، جس کے لیے میں نے گزشتہ منگل کو عرض کیا تھا کہ مردوں کو 2 حکم ہیں، عورتوں کو 4 حکم ہیں۔ مردوں کو تو یہ حکم ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کو قصدن نہ دیکھیں، اپنی نظر کو نامحرم عورتوں سے بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے مسلمان مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کو غلط جگہ استعمال کرنے سے بچائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ یہ 2 حکم ہیں۔ اور نظر کو نیچی کرنے کا میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس گناہ کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، انتہا زنا پر ہوتی ہے۔ جب نظر ہی بچا لو گے تو پھر آگے کے مراحل ہوں گے ہی نہیں، تو پھر زنا انشاءاللہ ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ 2 حکم ہیں مردوں، اور ایک یہ حکم ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ کوئی نامحرم مرد ہرگز کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے، ورنہ تیسرا وہاں شیطان ہوگا۔ یعنی شیطان نامحرم مرد کے دل میں خیال ڈالے گا گناہ کا، عورت کے دل میں بھی ڈالے گا گناہ کا، پھر وہ کوشش کرے گا کسی طریقے سے یہ گناہ کر بیٹھے، چاہے وہ اسباب زنا میں مبتلا ہوں تو شیطانی کامیابی، اور چاہے اللہ بچائے حقیقی زنا میں مبتلا ہوں تو شیطانی کامیابی۔ لہذا نامحرم مرد عورت کو تنہائی میں بیٹھنے سے، جمع ہونے سے، اکٹھا ہونے سے منع فرمایا۔ یہ 2 حکم مردوں کو، اور 4 حکم عورتوں کو ہیں۔ پہلے یہ حکم کہ نامحرم عورتیں بھی قصدن نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ نمبر 2 اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نمبر 3 اپنی زیب و زینت کو نامحرم مردوں سے چھپائیں، ظاہر نہ ہونے دیں۔ تیسرے جب پردے میں سے کسی نامحرم مرد سے کوئی بات کرنی پڑے تو لہجہ ذرا اپنا کڑک رکھیں، کرخت لہجے میں بات کریں۔ عورتوں کی آواز میں جو قدرتی لچک ہے اس سے حتی الامکان بچیں، کیونکہ اس سے بھی نامحرم مرد کے دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ 4 حکم ہے عورتوں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اگر کوئی انہوں نے زیور وغیرہ پہن رکھا ہو تو یہ بھی حکم ہے کہ وہ بھی آہستہ استعمال کریں، اس کی گھنگرو کی آواز باہر نہ جانے پائے، یہ بھی حکم ہے۔ 5 ہو گئے، تو 5 حکم ہے عورتوں کو۔ تو عورتوں کو اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں سے چھپا کر رکھیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ جو 2 حکم مردوں کے ہیں، یہ 5 حکم عورتوں کے ہیں، اگر اس پر عمل ہو تو پھر نہ زنا کا صدور ہو، نہ اسباب زنا کا ارتکاب ہو۔ اب یہاں ان سارے احکام پر ہی عمل نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ عورتوں میں شرعی پردہ ہے نہیں، نہ گھروں میں نہ گھر سے باہر، بے پردگی کا سیلاب ہے۔ جب بے پردگی کا سیلاب ہے تو پھر بدنگاہی کا بھی سیلاب ہے، نامحرم عورتوں سے باتیں کرنے کا بھی سیلاب ہے، نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانے کا بھی سیلاب ہے۔ تنہائی میں کیا جلوت و خلوت برابر ہے۔ تو جتنے بھی اسباب زنا ہے سبھی کا سیلاب ہے، اور اصل زنا کا بھی وقوع کم نہیں ہے، وہ بھی ہر معاشرے مسلمانوں کے ہر طبقے میں پایا جاتا ہے۔
اور جب یہ گناہ عام ہوگا تو پھر اس کا وبال بھی عام ہوگا۔ بہرحال بھائی ہم یہاں چونکہ اپنی اصلاح کے غرض سے جمع ہوئے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے لیے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق دیتے رہیں اور عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ تو یہ بدنگاہی کا آج کل گناہ بہت عام ہے، بالکل اسی طرح جیسے غیبت عام ہے نا، بالکل اسی طریقے سے بدنگاہی بھی عام ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے کراچی میں ہمارے دو بزرگ ایسے گزرے ہیں، ایک حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے یہاں غیبت پر بہت ہی زیادہ زور تھا، شاید ہی حضرت کوئی بیان خالی ہوتا ہو جس میں غیبت کی مذمت نہ ہوتی ہو اور غیبت سے بچنے کی تاکید نہ ہوتی ہو۔ حضرت کے یہاں اس پر بہت ہی زیادہ زور تھا کہ غیبت سے بچو، غیبت سے بچو، غیبت سے بچو، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، یہ ہے اور وہ ہے، اور کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بلا شبہ غیبت حرام ہے۔ اور یہ اس قدر عام ہے، اس قدر عام ہے کہ بعض علماء، بعض صلحاء، بعض اولیاء اللہ، بعض دیندار، بعض نیک نمازی، کیا مرد عورت کیا تقریباً سبھی مبتلا ہیں اس گناہ سے بچنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اور دوسرے بزرگ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے یہاں بدنگاہی پر بہت زیادہ زور ہوتا تھا، حد سے زیادہ حضرت اپنے متعلقین کو اس گناہ سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے۔ حضرت ایک چھوٹا سا کتابچہ ولی اللہ بننے کا طریقہ، چھوٹا سا کتابچہ، اس میں 4-5 بڑے بڑے گناہ لکھے، اس میں سے پہلا گناہ یہ بدنگاہی کا لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی نگاہ پاک کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، بدنگاہی سے بچے، بد نظری سے بچے۔ اور حضرت نے بد نظری کے نقصانات اس میں بیان فرمائے ہیں اور وعیدیں ذکر فرمائی ہیں۔ تو دونوں حضرات کی تاکید اپنی جگہ بالکل درست، اور ہم دونوں ہی بزرگوں کی باتوں کو ہمیں ماننا چاہیے کیونکہ یہ سب قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ تو واقعی یہ گناہ بہت زیادہ عام ہے، غیبت بھی مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، نیک و بد میں، سب میں عام ہے بالکل۔ اور ایسے ہی بدنگاہی کے اندر بھی بہت ہی کثرت پائی جاتی ہے، اور حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے کہ اصل میں شراب کوئی پیے تو پھر سب کو برا لگتا ہے، سب برا بھلا کہیں گے۔ کوئی متقی پرہیزگار نمازی اگر خدا نہ خواستہ کسی کی جیب کاٹ لے اور پکڑا جائے تو وہ اس کو سلواتیں سنائی جائیں گی اور وہ اس کو ذلیل کیا جائے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ سب جانتے ہیں جیب کاٹنا جو ہے بہت بری بات ہے، چوری کرنا سب جانتے ہیں بری بات ہے۔ ایسے ہی کوئی ناچنے گانے لگے حالانکہ وہ نماز روزے کا پابند ہو تو سب اس کو برا کہیں گے، لیکن غیبت کرنا کوئی برا نہیں سمجھتا۔ وجہ ہے کہ نمازی بھی اس میں مبتلا ہے، حاجی بھی اس میں مبتلا ہے، اور جو مسلمانوں میں دیندار کہلاتے ہیں وہ خود بھی مبتلا ہیں، جو غیر دیندار ہیں وہ رہیں بیچارے اس میں مبتلا۔ ایسی بدنگاہی کا گناہ ایسا ہے کہ اس میں جوان بھی مبتلا ہیں، نوجوان بھی مبتلا ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی مبتلا ہیں، اور بڑی عمر والے بھی مبتلا ہیں، بڈھے بھی مبتلا ہیں، اور حاجی بھی مبتلا ہیں، اور نمازی بھی مبتلا ہیں، رمضان کے روزے رکھنے والے بھی مبتلا ہیں، اور جناب اچھے خاصے دیندار جو دیندار کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں، کوئی کسی کو برا نہیں سمجھتا۔ تو غیبت کرنا اور بدنگاہی کرنے کا گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ عام و خاص سب مبتلا ہیں، اللہ ماشاء اللہ، لہذا کوئی کسی کو، چونکہ سب مبتلا ہیں اس لیے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اور پھر بدنگاہی میں ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے اس میں آدمی مبتلا ہوتا ہے اور آدمی کو اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا کہ غیبت کریں گے تو کسی کو پتہ تو چلے گا نا غیبت کر رہے ہیں، اگرچہ سننے والا چونکہ خود بھی غیبت کرتا ہے اس لیے وہ کچھ بولے گا نہیں، لہٰذا غیبت بھی عام اور سننا بھی عام۔ بدنگاہی کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی آپ کس کو دیکھ رہے ہیں تو کون سمجھے گا کہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر دیکھ بھی لیں گے چلو بھائی یہ کہ نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہے یا نامحرم عورت کسی نامحرم عورت کو، یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ شہوت سے دیکھ رہا ہے یا بغیر شہوت کے دیکھ رہا ہے؟ شہوت تو اندر کی چیز ہے، غیبت تو زبان کا گناہ ہے، زبان سے غیبت نکلے گی تو سننے والے کو بھی پتہ چلے گا، بولنے والے کو بھی پتہ چل سکتا ہے، لیکن نظر ڈالنے میں تو بھائی اندر شہوت کا معاملہ ہے سارا۔ اگر شہوت سے دیکھ رہا ہے تو بدنگاہی ہے، اور شہوت سے نہیں دیکھ رہا ہے، بضرورت دیکھ رہا ہے، بمجبوری دیکھ رہا ہے، جیسے ڈاکٹر کو بعض مرتبہ دیکھنا پڑتا ہے، اب چاہے لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے تو مرد کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو عورت کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اگر اس کے اندر دل میں شہوت نہیں ہے تو اس کا دیکھنا درست، اور یہ بدنگاہی میں داخل نہیں۔ اس وجہ سے بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو دیکھ رہا ہے تو یہ بدنگاہی کر رہا ہے، اس وجہ سے بھی آدمی بے دھڑک یہ گناہ کر گزرتا ہے۔ لیکن بھئی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا جو میں نے آج شروع میں پڑھی تھی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ آیت بدنگاہی کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، کون کون بری نظر سے، بری نگاہ سے کسی کو دیکھ رہا ہے، غلط جگہ نظر ڈال رہا ہے، چھپ کر دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جس کو سینے چھپاتے ہیں، دل کے اندر جو شہوت سے دیکھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کیا کہتے ہیں، کس نیت سے کس کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا بندے چاہے نہ دیکھیں مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو بس پھر سمجھ لو کہ پکڑ ہوگی اور دل تباہ ہوگا، برباد ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور وبال کا باعث بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آدمی کو چاہیے کہ بد نگاہی سے بچے، بد نظری سے بچے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پتلا سا کتاب سا لکھا ہے جس کا نام ہے درس عبرت۔ اس میں ایک بڑا عبرت ناک واقعہ لکھا ہے تو بہت لمبا، میں مختصر کرتا ہوں اس کو انشاءاللہ۔ سن دوسری ہجری یعنی آج سے کوئی 1200 سال پہلے، دوسری صدی کی ختم کا یہ واقعہ ہے۔ یعنی حضور کا جو 100 سال کا حصہ وہ ختم ہوا ہے، دوسرا 100 سال بھی ختم پر ہے، گویا اسلام اپنے شباب پر ہے، اور بغداد دارالسلطنت ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ مولانا عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اس زمانے کے جلیل القدر محدث، عالم، فقیہ، ولی اور بڑے بزرگ ہیں۔ 30,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں، ہزاروں حضرت کے مرید ہیں، سینکڑوں مدرسوں اور خانقاہوں کے سرپرست ہیں، بڑے بڑے علماء اور محدثین ان کے شاگرد ہیں۔ تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریدین میں سے ہیں۔ ان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے خاص مریدین اور متعلقین، علماء اور صلحاء کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک بستی سے گزر ہوا جو عیسائیوں کی بستی تھی، وہاں پہ عیسائی آباد تھے، ذمی تھے۔ تو حضرت سب کے ساتھ تھے، ماشاءاللہ علوم و معارف کی بارش ہو رہی تھی، اصلاح و تربیت کا دریا بہ رہا تھا۔ یہ کہا کہ ایک جگہ حضرت نے قیام فرمایا اور وہاں کنویں پر چند عیسائی لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی پر حضرت شیخ کی نظر پڑ گئی اور وہیں بس حضرت بیٹھ گئے۔ بس یہ پہلی نظر جو ہے نا اسی نے کام خراب کر دیا اور دل تباہ کر دیا۔ بس بیٹھ گئے اور بس خاموش ہو گئے، گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ پھر خیمے میں آ گئے اور بس نماز کے وقت میں حضرت آ جاتے، نماز پڑھ لیتے، پھر چلے جاتے۔ 3 دن اسی طرح خاموشی میں گزر گئے۔ سارے شاگرد، سارے علماء، سارے رفقا، سارے حضرت کے بڑے بڑے خلفاء، حضرت شبلی سب پریشان کہ حضرت تو کیا ہو گیا، شیخ کو کیا ہو گیا، خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا تو وعظ و نصیحت کا دریا بہ رہا تھا، کیسی کیسی علوم و معارف کی باتیں فرما رہے تھے اور کیا ہماری تربیت کر رہے تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت شبلی نے ہمت کی اور جا کر کے تنہائی میں عرض کیا کہ یا حضرت کیا بات ہے، آپ نے سفر ملتوی کر دیا ہے، واپس جانا ہے، آگے نہیں جانا ہے، اور آپ خاموش کیوں ہیں؟ بس صرف نماز پڑھتے ہیں اور خیمے میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں خیمے میں چلے جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو ایک لمبی آہ بھری اور فرمایا کہ بھائی میں کہاں تک اپنی حالت تم سے چھپاؤں۔ پھر انہوں نے اصل بات بتائی کہ بھائی میں تو اس اور لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوئی، اب کچھ بھی ہو میں تو اس سے شادی مجھے کرنی ہے، اور بھائی اب تم اپنا راستہ پکڑو، میں اپنا راستہ اختیار کروں۔ سنتے ہی ان کی جو چیخیں نکل گئی، اور جب دوسروں کو معلوم ہوا تو سب دھاڑے مار کر رونے لگے اور عرض کرنے حضرت آپ ہزاروں مدرسوں کے خانقاہوں کے سرپرست ہیں، بڑے بڑے علماء اساتذہ کے آپ شیخ ہیں، ہزاروں آپ کے مریدین ہیں، کیا ہوگا؟ جب عرض کیا تو بھائی میں کیا کروں، میرے تو اب دل میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اندھیرے کے۔ بہت کہا لیکن انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا بس۔ اور پھر وہ سب لوگ جو ہیں رو دھو کر ان کو اسی حال میں چھوڑ کر کے بس واپس چل دیے۔ انہوں نے جا کر کے اس لڑکی کے باپ سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ بھائی میں اس سے منگنی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی پہلے تو حیران ہو کہ اتنے بڑے شیخ کیونکہ مشہور و معروف تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مہاراج وہ تو عیسائی تھا۔ اس نے کہا ہمارے یہاں تو ہماری بیٹی تو مسلمان نہیں ہو سکتی، آپ کو عیسائی ہونا پڑے گا۔ اسے منظور؟ اریاض باللہ اریاض باللہ، یعنی بدنگاہی کے نتیجے میں ایمان کا طوطا بھی اڑ گیا، اندر سے ایمان بھی نکل گیا۔ کہا کہ ایک تو عیسائی ہونا پڑے گا، دوسرا ہمارے سور چڑھانے پڑیں گے۔ جی منظور۔ کہا کہ 3 سال یہ خدمت کرو گے تب اس کے بعد ہم نکاح کے بارے میں سوچیں گے۔ اریاض باللہ، شیخ نے منظور کر لیا۔ اب ایمان بھی گیا، اسلام بھی گیا، نماز بھی گئی، روزے بھی گئے، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، ذکر بھی گیا، تلاوت بھی گئی، سارا اعزاز اور مقام ولایت چھین لیا گیا، مردودیت حاصل ہو گئی بدنگاہی کی وجہ سے۔ اب ان کا کام بس یہ تھا کہ دن بھر ان کے صبح نکلتے اپنے کمرے سے اور سواروں کو لے کر کے جنگل میں جاتے اور وہ چراتے تھے۔ 1 سال کے بعد شبلی کو خیال آیا کہ بھائی اپنے شیخ کو جا کے تو دیکھیں کس حال میں ہے، کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے چند خاص احباب کو لے کر کے دوبارہ پوچھا حضرت شیخ کہاں ہے؟ تو جنگل میں ہوں گے، سوار چرا رہے ہوں گے۔
وہ پہنچے تو دیکھا واقعی اسلامی لباس اتار دیا، عیسائیوں کے لباس پہنا ہوا ہے، زنار باندھا ہوا ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے اور خنزیر چلا رہے ہیں۔ دیکھ کر زاروں قطار روئے کہ ہائے، کیا اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، آج کس حالت میں ہے کہ سور چلا رہے ہیں۔ حاضر خدمت ہوئے، پہچان لیا انہوں نے، کہا کہ یا شیخ اب آپ کا کیا حال ہے؟ آپ تو عشرہ قرات میں قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، کوئی آیت بھی یاد ہے آپ کو؟ کہا بس ایک آیت یاد ہے، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور ایک یہ آیت یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو، بس یہ آیت یاد ہے بس۔ اور شاید کوئی ایک حدیث بھی کوئی حدیث بھی یاد ہے تو کوئی حدیث بھی انہوں نے بتلائی کہ بس، اور مجھے کچھ یاد نہیں، اور مقصد بھی حاصل نہیں ہوا جو تھا کہ بھائی نکاح ہو جائے گا، وہ نکاح بھی نہیں ہوا۔ بہرحال یہ اپنے شیخ کو جب اس حال میں دیکھا، انہوں نے بس یہ کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات دے، اس مصیبت سے نجات دے جس میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ اس عبرتناک صورتحال کو دیکھ کر کے آگے چلے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم تھوڑی دور گئے ہوں گے، شاید 1 آدھ میل دور گئے ہوں گے، دیکھا شیخ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے سامنے انہوں نے ایک تالاب میں غسل کیا اور پھر اپنا پرانا وہی اسلامی لباس پہنا اور ہمارے سامنے آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھا اور کہا کہ اللہ نے اب مجھے اس کفر سے نجات دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا مقام جو تھا وہی اللہ تعالیٰ نے بحال فرما دیا۔ ہماری تو ڈبل عید آ گئی، ہم خوش حضرت کو وہاں سے لیا اور پھر واپس آئے تو وہ خانقاہیں جو سونی ہو گئی تھیں، جو مدرسے بند ہو گئے تھے، لوگ رو رو کر کے برا حال کر چکے تھے، پھر دوبارہ جب انہوں نے نوید سنی تو سب کے سیر و خون بڑھ گئے اور خوشیاں دوبارہ آ گئیں، خانقاہیں آباد ہو گئیں، مدرسے میں جان پڑ گئی اور پھر وہی قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ ہے دیکھو بدنگاہی کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ ورنہ اتنا تو ضرور ہے کہ آدمی کے دل سے بہرحال تقوی کا نور جو ہے بدنگاہی قصدن کرنے سے بعض دفعہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے پھر میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ آئندہ انشاءاللہ اس بدنگاہی سے بچنے کا علاج جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا واز کروں گا۔ شعر میں بھی یہ علاج بتایا گیا، نظر بر قدم ہو قدم بر زمیں ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری، نظر بر قدم ہو قدم بر زمیں ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری، نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے تو لٹ جائے دل کی پونجی ہی ساری۔ بس نظر بچانا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ہر جگہ ہر ایک کو اپنی نظر بچانی ہے۔ اور آج تو بدنگاہی کے اسباب و ذرائع کا سیلاب ہے، بے شمار، بے پردگی کی وجہ سے، موبائل سے لے کر ٹی وی اور انٹرنیٹ اور VCR اور جناب یہ رسالے اور پوسٹر اور یہ سب جگہ جناب کتنا یہ گناہ عام ہے۔ ہر جگہ نظر بچانی ہے بھائی، جو نظر بچائے گا اپنا ایمان بچائے گا، نظر کی بہتری کرے گا تو کسی وقت ایمان کا طوطا بھی اڑ جائے گا، اللہ بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زیتون TV